سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کے بہت سارے فائدے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم obviously there are challenges. کسی بھی چیز کو آپ کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو غور سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز وہ جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آپ اچیو نہیں کر پاتے۔ تو سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کے کیا چیلنجز؟ سروس اورینٹیڈ سولوشنز میں allow organizations to do more, including automating more of their business processes. تو یہ تو ایک بڑا فائدہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ What happens is that this can cause enterprise architectures to grow larger in scope and functionality as compared to legacy systems. And taking on a larger scope of functionality will add complexity to the software system. آپ کے پاس زیادہ چیزیں آپ کیونکہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ زیادہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں، اور جب زیادہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر زیادہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی، اس کی کمپلیکسٹی بڑھ جاتی، ٹھیک ہے جی۔ بظاہر تو کیونکہ یہ آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ اپنی جو جتنی کمپلیکسٹی کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ چیز کو نہیں ہاتھ ڈالنا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا، کہ آپ کو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں تو اسکوپ بہت بڑھ جاتا ہے، تو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر جب یوز کرتے ہیں تو دیٹ نیو لیئرز میں بی ایڈیڈ ٹو دی سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز providing more areas where failure can occur and making it more difficult to pinpoint those failures. monolithic architecture میں کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا ہے، یا آپ اگر لیئرز آپ کی کم ہوں تو بڑا آسان ہوتا ہے چیزوں کو ڈائگنوز کرنا، دیکھنا کہ ایرر کہاں پر آئی ہے۔ اب یہ ملٹیپل لیئرز ہیں، ملٹیپل ٹیئرز آ سکتے ہیں، ملٹیپل لیئرز آ سکتے ہیں، کہاں پر فیلئر ہے، کس طریقے سے ہے، ایکسیپشن کیسے آپ نے پروپیگیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لاگنگ پراپر ہوئی ہے، کس جگہ پہ کہاں پر کیسے ایرر آ گئی ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پہ یہ ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ شاید دوسری اپلیکیشنز میں جس میں لیئر ذرا کم ہوں وہاں پر، تو ہر لیئر اپنی ایک کمپلیکسٹی ایڈ کرتی ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، فرام اے ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو آلسو، اینڈ فرام ڈیبگنگ اینڈ دیز کائنڈ آف ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی یہ ایک کمپلیکسٹی ایڈ کرتی ہے۔ In addition, an increasing number of services are, as increasing number of services are created, deploying new services and new versions of existing services must be managed carefully so that troubleshooting can be effective when an error occurs with a specific transaction. سروسز بہت زیادہ ہیں، نئی سروسز ہیں، جب آپ کوئی اس طرح کی کچھ چیز لے کے آتے ہیں ونس اگین ایرر کو ہینڈل کرنا اور وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر جو ہے، کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی سروسز کافی ساری آپ کر رہے ہیں، اس کو اصل جو اس میں چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ٹربل جو ہے اس کو آپ نے ٹربل شوٹ کریں گے کیسے، تو اس کے لیے آپ نے بیچ میں کیا آرکیٹیکچر بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا ہے، لاگنگ کیسے کرنی ہے، ایکسیپشن کو پروپیگیشن کیسے ہونا ہے، تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن صحیح جگہ پہ آپ کو مل سکے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو ڈیبگ کر سکیں۔ اور پھر یہ ہے کیونکہ سروسز بہت زیادہ ہے تو ان کو مینیج کرنا ہے، تو ٹاسک فرام اے مینجمنٹ پرسپیکٹو یہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ ادروائز سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر آپ کو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں، کلاؤڈ انوائرمنٹ میں آپ کو بہت اچھے خوبصورت آپ کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ سو اس پیٹرن کو زیادہ آپ کو سیکھنے کی
اور پریکٹس کرنے کی آپ کو ضرورت ہے.